السلام علیکم ٹو لیٹرز، میں ہوں علی حسن۔ شروع کرتا ہوں میں اپنے اس رب کے نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور تمام برائیاں اور تمام برے کام جو میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ سب میرے گناہوں اور میری کم علمی کی وجہ سے ہے، اور بے شک جو بھی میں اصلاح کا کام اور نیکی کا کام کرتا ہوں وہ سب رب کے رحمان اور کرم اور فضل کی وجہ سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج میری یہ جو اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بیسکلی توحید ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ اپنی تمام ویڈیوز کے اندر جس بات کی تمہید کرتا ہوں، جس بات کی لوگوں تک بار بار اصلاح کرنے کی لوگوں کی کوشش کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں نے اپنی اصلاح خود کرنے کی کوشش کی، اور اسی عمل کے اوپر جس طریقے سے میں خود چل رہا ہوں اسی کو میں اپنی ویڈیوز کے اندر بار بار کہتا ہوں۔ جب میں نے اپنے دین کو سیریس لینا شروع کیا اور اپنے دین کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس چیز کو سمجھا کہ سب سے زیادہ ہمارے ایشیا کے اندر جو سب سے ایک بری عادت اور بری چیز ہے وہ قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر میں بالکل نہیں جاتے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جسٹ عربی میں پڑھتے رہے اور اسی طریقے سے دنیا میں سے چلے گئے، اور بہت سے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کنٹینیوسلی اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اور جو ہمارے مسجدوں کے جو بڑے امام ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں اور ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ جبکہ وہ یہ بات خود نہیں سمجھتے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ اس قرآن کو خود ایک دفعہ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کی اصلاح کر دے، اللہ آپ کو وہ باتیں آپ کے لیے کھول دے وہ باتیں جو آپ سے پہلے چھپی ہوئی تھیں، یا وہ ایسی باتیں، وہ ایسی چیزیں جو ان لوگوں نے آپ سے چھپائی ہوئی تھیں، یا ایسی چیزیں جو آپ کے پاس ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا۔ جب تک آپ اس قرآن کو خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ اس قرآن کی خود تفسیر نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ یقیناً صحیح کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ہی قوموں کو عروج دیا، اور اللہ نے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو زوال دیا۔ ایون کہ جب قرآن کے اندر ہی ذکر ہے کہ جب اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے خلاف گواہی کے طور پہ بلائے گا اور پوچھے گا کہ آپ کی قوم کیوں گمراہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے گلہ کریں گے اپنی قوم کے بارے میں وہ کیا ہوگا کہ اے اللہ اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور آج ہم وہی قوم ہے، وہی امت ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ان سینس آف کہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم اس کو عربی میں ریڈ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے ایسے ہزاروں ایسے حافظ قرآن ہیں جنہیں عربی میں جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا انہیں ترجمہ اور تفسیر انہیں نہیں پتہ ہوتی کہ یہ آیت کا نزول کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہو، اس آیت کا کیا مطلب ہے، کچھ بھی انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور جب آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور عربی میں ہی وہ جس اپنی نیکیاں کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک حرف پڑھیں گے الف لام میم تو ہماری 30 نیکیاں جمع ہوں گی۔ تو اللہ کے لیے آپ سب اپنی اصلاح کے لیے لازمی اس قرآن کو پڑھیں۔ اچھا، ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک توحید کے اوپر جو قرآن سے بیسکلی ریلیٹ کرتا ہے۔ میں جب اللہ نے مجھے اس رمضان میں سعادت دی حرم شریف آنے کی، اور میرے پچھلے 2-3 سالوں سے میری یہی روٹین رہی ہے، اور میں یہی کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کروں۔ میں کافی دفعہ الحمدللہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، ابھی بھی میرے اس رمضان کوشش تھی کہ میں اس رمضان میں کمپلیٹ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل کروں۔ الحمدللہ اللہ کی طرف سے مجھے سعادت ہوئی اور میں حرم شریف آ سکا، اور اس ٹائم اعتکاف میں نے آج ہم نے 29واں جو ہمارا جو روزہ 28واں جو ہمارا روزہ کی جو تھی قیام اللیل، اس کے اندر ہم الحمدللہ 29.5 پارے جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 1.5 پارہ رہ چکا ہے، باقی ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں اس قرآن کو مکمل کر چکا ہوں۔ تو میں نے قرآن کے اندر معتدل جگہوں پہ بار بار جو ایک چیز دیکھی ہے نا، وہ توحید، جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جو ہمارے دین کے اندر سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی بڑے صغیر کے اندر، خاص طور پہ ایشیا کے جو لوگ مسلمان ہیں، وہ لوگ توحید سے مجھے لگتا ہے کہ کافی دور ہے۔ یہ میں نے جو لفظ بولا ہے کافی دور، اس کی ایک وجہ ہے، ان لوگوں نے اپنی بخشش کے لیے اور اپنے اعمالوں کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انہوں نے طرح طرح کے بزرگ اپنی طرف سے گھڑ لیے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار اور ان کی طرف زیارتیں اور ان کی طرف جانا، چادریں چڑھانا، یہ سب کچھ کرنا۔ میں اس میں کسی بھی ایک فرقے کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، تمام فرقوں نے اس میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کس جگہ پہ دیکھیں گے کسی نے کسی ہستی کو، اللہ کے ولیوں کو، مولا علی جیسی ہستیوں کو، امام حسین جیسی ہستیوں کو
اتنا اٹھا لیا کہ گویا ایسے کہ جیسے وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو، جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، ہم ان کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں رکھتے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، لیکن انہوں نے ان کے دربار بنا کے ان کی طرف جانا ایسے شروع کر دیا، ان کے پاس جا کے دعائیں ایسے مانگنی شروع کر دی کہ گویا وہ لوگ ان کی وہ چیزوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے یہ چیزوں کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے واسطہ طلب کریں، ان سے یہ جا کر ہماری اللہ سے آرزو کریں گے اور ہمارا وسیلہ پیش کریں گے اور پھر ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ جبکہ آپ اس قرآن کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے اس کے کہیں بھی ذکر نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آپ کو کہیں اس طرح کا کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، وہ کیسے ہماری اصلاح کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے ہمیں بخشوا سکتے ہیں؟ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے رسول، اللہ کے پیغمبر، جن کو پہ اللہ ڈفرنٹ جگہوں پہ سلام کرتا ہے، اللہ اپنا دوست کہتا ہے، حنیف کے لقب سے پکارتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جیسے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے، حضرت لوط علیہ السلام جیسے۔ کیا ہم لوگوں نے ان کی بارے میں نہیں پڑھا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی بخشش کروا سکتے؟ انسان کو سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ ہوتا ہے، جس سے انسان پہچانا جاتا ہے، جس سے انسان کی پوری دنیا کے اندر نام ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی بخشش کروا سکتے ہیں قیامت کے دن؟ اگر کروا سکتے ہیں تو اس قرآن سے ثابت کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا تو نیک اور ولی اور اللہ کا دوست اور قریبی تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر جن کی نسل سے سارے نبی آگے آئے ہیں، وہ اپنے باپ کی بخشش نہیں کروا سکتے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی بخشش نہیں کروا سکتے؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی بخشش نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں انسان کے نا 3-4 رشتے نا انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، باپ، بیوی، بیٹا، یہ تینوں چیزیں انسان کے بے حد زیادہ قریب ہوتی ہیں، جس کے لیے انسان بخشش طلب کرتا ہے، ان کے لیے عمرے ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور ڈفرنٹ طریقے کے صدقات جاری کرتا ہے ان کی زندگی کے بعد بھی۔ اکثر لوگ اپنی بیویوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے والدین کے نام کی ہاسپٹل، چیریٹی بہت کام کرتے ہیں۔ اتنے بڑے پیغمبر اور رسول اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں کو کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ جڑے رہے اور اپنے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا، اسی لیے اللہ نے ان کو آخرت میں ان کے لیے دوزخ واجب کر دی۔ تو کیسے یہ جو بزرگ ہیں جن کو ہم اللہ کے ولی مانتے ہیں، جو ہمارے ایشیا کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر شہر کے اندر آپ کو بہت سے دربار اور بہت سے آپ کو بزرگان دین مل جائیں گے جن کی قبریں اور جن کے دربار اور جن کے مینار بہت بلند ہے، جن کی لوگ جا کے بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ان کی نسلوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے گدی نشین ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، وہ لوگ کیسے مرنے کے بعد ہماری اصلاح کر سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے جب ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو قرآن میں جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ بھلا بتاؤ کیا تم نے کہا تھا کہ تم یہ سارا کچھ کرواؤ گے میرے بندوں کو؟ تو وہ تو کہیں گے اللہ ہم تو بے علم تھے، جب تک ہم اس دنیا میں تھے تب تک تو ہم ان کی اصلاح کرتے رہے، جب اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ پیچھے ہمیں کس نام سے پکارتے رہے۔ ایون کہ قرآن مختلف جگہوں پہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم ہے کہ ان کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ عیسائیوں نے کیسے دین کا بگاڑ کر لیا؟ تو قرآن میں کیا موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک قیامت والے دن اٹھائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا گواہی دیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا تب تک تو میں ان کو کہتا رہا کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرو۔ پھر جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا، تو اس کے بعد میرے پاس کوئی علم نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے، تو خوب جانتا ہے، اور یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں بخش دے، تو چاہے تو ان سب کو سزا دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی اپنی قوم اور اپنی امت سے ہاتھ اٹھا لیں گے، تو یہ بزرگ کیسے ہماری مدد کریں گے؟ ذرا سوچیں۔ اور اس سوچنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو اس قرآن کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں لازمی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو واللہ اللہ آپ کی ضرور اصلاح کرے گا۔ اللہ پاک ہرگز اس قوم کی اصلاح اور اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتی۔
تو میری تمام اشیاء، خاص طور پہ جو میری زبان کو سمجھنے والے لوگ ہیں، حرم شریف سے درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے آپ سب سے کہ اس قرآن کو خود سمجھیں، خود پڑھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ آپ جس بھی محدثین کا، جس بھی آپ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی آپ علماء کو سنتے ہیں، انہوں نے لازمی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوگا، اور اگر میرے سے آپ پوچھیں تو میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ اور یہ حرم شریف میں جو قرآن انہوں نے ہم سب کو دیا ہے ترجمے کے ساتھ، اردو میں تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اگر آپ یہ دیکھ سکیں، میں اس کی ویڈیو ایک کلوز بھی اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ آپ کو میں اس کے اندر سے بھی کھول کے آپ کو میں دکھا دوں گا، بہت ہی اچھے کے ساتھ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی کا 1 سال لگ جائے گا کہ اگر آپ ایک ایک رکوع کر کے بھی قرآن کو پڑھیں گے، تو کیا اگر ڈیلی کا 10 سے 15 منٹ اگر آپ سمجھ کے قرآن پڑھیں اور وہ آپ کی اصلاح کر دے اور آپ کی آنے والی زندگی آخرت میں آپ کو ہمیشہ والی کامیابی دے دے، تو یاد بہتر نہیں ہے کہ کب تک ہم ان لوگوں کے پیچھے چل کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے رہیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمیں کیا چیز بتا رہے ہیں، واللہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں صحیح چیز بتا رہے ہیں، لیکن کاؤنٹر ویریفائی تو ہم نے خود کرنا ہے نا۔ جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے تب تک اللہ ہماری اصلاح نہیں کرے۔ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ پاک سب سے پہلے میری اصلاح کرے، اور اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے کہ میں اس قرآن کو جتنا زیادہ ہو سکے سب تک لوگوں تک پہنچا سکوں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ اور آپ لوگ جو میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو اپنی زندگی میں لازمی خود ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق بخشے، تبھی اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے گا اور ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ نے کے بعد۔